بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کتاب التوحید کا آج 15واں درس ہے. 15 نمبر یہ درس ہے جس کا موضوع ہے بے اختیار مخلوق کو پکارنا. اس کا عنوان ہے اس باب کا بے اختیار مخلوق کو پکارنا. جن کے پاس کسی چیز کا اختیار نہ ہو ان کو پکارنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے، کیا ہے؟ اس باب میں انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ سنیں گے، سمجھیں گے. بے اختیار مخلوق کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز انسان کے اختیار میں ہے. ہمارے جیب میں پیسہ ہے، کسی معذور شخص نے ہم سے 1 روپے کا مطالبہ کیا، ہمارے جیب میں 1 روپیہ ہے، ہم نے اس کو دے دیا. یہ اختیار میں ہے ہمارے، یہ ہمارے اختیار میں ہے. اسی طرح سے کسی نے ہم سے راستے چلتے ہوئے ہیلپ مانگ لی، مدد مانگ لی، ہم نے اس کی ہیلپ کر دی، ہمارے اختیار میں تھا، ہم نے یہاں سے 7 ٹم سے ٹولی چوکی پہنچا دیا، یہ ہمارے اختیار میں تھا. غیر اختیار کا مطلب اور بے اختیار کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں. رزق دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. رزق دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا. اولاد دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. یہ اختیار صرف اللہ کو ہے، یہ اختیار صرف اللہ کو ہے. اسی طرح سے کوئی آدمی مصیبت کے اندر پھنس گیا ہے اور شدید مصیبت میں وہ آدمی پھنسا ہوا ہے، اس مصیبت سے اسے صرف اور صرف دور کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی مخلوق یہ اختیار نہیں رکھتی ہے. اسی طرح قیامت کے دن جب سارے کے سارے معاملات لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، سوال و جواب ہوں گے، وہاں اختیار صرف اللہ کو ہوگا، کسی اور کو اختیار نہیں ہوگا. انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر، اس درس کے اندر احادیث کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. گویا کہ جو چیز، جس چیز کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ اختیار کسی غیر سے مانگنا یا طلب کرنا یا اس کے حوالے کرنا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. جس چیز کا اختیار صرف اللہ کو ہے، ان تمام اختیاروں کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے حوالے، کسی اور مخلوق کے حوالے کرنا یہ شرک ہے، یہ
شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان انہوں نے ذکر کیا، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 191 اور 192۔ اللہ کا کہتا ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ ایسوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ما لا یخلق شیئا، اللہ نے شیء کا لفظ استعمال کر دیا، گویا کہ تخلیق کرنے کا، پیدا کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہ اختیار ہم کسی اور کو دے دیں، معبودان باطلہ کو دے دیں، مشرکین کو دے دیں، اور بھی دنیا کے اندر جس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں بڑا، اسے اختیار یہ اگر دے دیا جائے تو پھر یہ کرنا یہ شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اللہ کہتا ہے حالانکہ وہ لوگ اس کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس اختیار کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور مخلوق کے حوالے کر دینا کہ انسانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو پیدا کر سکتے ہیں، حیوانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو پیدا کر سکتے ہیں، جناتوں میں بھی ایسے ہیں کچھ جو پیدا کر سکتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، شرک والا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، اور اسی عقیدے کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی، اور قرآن کریم کی مختلف آیات اس قسم کے عقیدے کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس قسم کے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے کتاب التوحید ہمارے اور آپ کے سامنے نمونے کے طور پر لکھی اور پیش کی۔ اسی طرح آگے اللہ کہتا ہے 192 نمبر کی آیت میں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے، اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ لوگ ان کی یعنی معبودان باطلہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں مشرکین، وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، یعنی جو مدفون ہو چکے، جو مر چکے ہیں، قبر کے اندر چلے جا چکے ہیں، وہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ گویا کہ نصر کا، مدد کا، نصرت کا یہ اختیار صرف کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ مدد کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے۔ اگر یہ اختیار کوئی شخص غیر اللہ کو دے دیتا تو یہ شرک ہے۔ یہی بتانا چاہ رہے ہیں، اگر یہ اختیار کسی غیر اللہ کو دے دیا جائے، کسی اور مخلوق کو دے دیا جائے، انسان کو چھوڑ کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے، تو پھر یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ انہوں نے سورہ فاطر کی ذکر کی ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِير، اللہ کہتا ہے وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اب قطمیر کیا ہے؟ آپ نے کھجور دیکھا ہوگا، کھجور کا جو ایک کھجور ہے، اس کو آپ دو پھانک میں، دو حصوں میں بانٹ دیجئے، اس کے بعد اس کو اس میں سے گٹلی نکال لیجئے، اور گٹلی کے اوپر جو وائٹ کلر کی جو باریک سی جلی یا وہ ہوتی ہے، ایک جلکی ہوتی ہے، وہ باریک سی جو چیز ہے اسی کو قطمیر کہتے ہیں۔ یعنی اتنی باریک چیز کا بھی اللہ کہتا ہے کوئی بھی اختیار دنیا میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک کھجور تو بہت بڑی بات ہے، اس کی گٹلی تو بہت بڑی بات ہے، اس کی جو اوپر کی جو اس کی جلی ہے، اس کی چھوٹی سی جو چمڑی جو ہم کہہ سکتے ہیں اپنی زبان کے اندر، اس کا جو کور ہے، اس کور کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے اس کا بھی کسی کو اختیار نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اس اختیار کو غیر اللہ کے حوالے کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ وہ مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے، اور یہیں سے شرک اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ان تدعوہم، اللہ آگے کہتا ہے ان تدعوہم، تم لوگ اگر انہیں پکارتے ہو، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والے نہیں ہیں۔ یعنی مشرکین جو کفار
معبودان باطلا کو جو مر چکے ہیں یا جو زندہ ہے لیکن دور ہیں، تو جو اختیار نہیں رکھتے ہیں وہ نہ تو آپ کی بات، آپ کی دعا، آپ کی پکار کو سن سکتے ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اللہ کہتا اگر ایسا ہو بھی جائے کہ وہ آپ کی پکار کو سن لیں لیکن مستجاب لکم، آپ کو جواب نہیں دے سکتے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اختیار میں ہے کہ مردوں کو سنانا یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی مخلوق کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی مردے کو سنا سکے۔ ظاہر سی بات ہے جب مردہ سنے گا نہیں تو پھر جواب کیسے دے گا، اور جب سنے گا نہیں، جواب نہیں دے گا تو میری اور آپ کی وہ ہیلپ اور مدد کیسے کر سکتا ہے، میرے اور آپ کے مسائل کو حل کیسے کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، اس کا وزیر ہے، اس کے درباری ہیں۔ ایک درباری کی ضرورت ہے، وہ درباری اپنے وزیر کے سامنے اور بادشاہ کے سامنے جب تک بات نہیں رکھے گا اور ان تک وہ اپنی آواز کو، اپنی پکار کو نہیں پہنچائے گا، تب تک وہ بادشاہ اس کے لیے کچھ بھی کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تب تک وہ وزیر کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ جب تک کوئی چیز اختیار میں نہیں ہے اور انسان کے اختیار سے باہر ہے اور لوگ اسے اللہ کو جو اختیار ہے وہ غیر اللہ کو دے رہے ہیں، تو پھر وہاں پر شرک ہو رہا ہے۔ اور اسی کو اللہ نے کہا کہ یہ مردے نہ تو سنتے ہیں آپ کی پکار کو، اور اگر سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے۔ گویا کہ یہ کام، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہی مشرکین جن کو پکارتے ہیں معبودان باطلا کو، یہ ان کا انکار کر بیٹھیں گے۔ قیامت کے دن کہیں گے دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی ہم آپ کو دنیا میں پکارا کرتے تھے، یا علی المدد کے نعرے، علی آپ کو ہم پکارا کرتے تھے۔ سارے جتنے بڑے بڑے لوگوں کو جو پکارتے ہیں لوگ، وہ قیامت کے دن کہہ دیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہہ دیں گے بھیا ہم نہیں جانتے آپ کون تھے، نہ تو ہم نے کسی کو کہا تھا پکارنے کے لیے، نہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہے اور نہ اللہ کا کوئی اور ہے روپ ہے، اور نہ ہی اور کوئی اختیار رکھتے تھے دنیا کے اندر۔ ہم نے نہ تو کسی کو کہا تھا اور نہ ہی ہم نے یہ کام کیا تھا، لہذا ہم تو صرف اللہ کی توحید کو مان کر کے اس آخرت میں اللہ کے سامنے آئے ہیں، کھڑے ہیں، بس ہمیں تو اپنی فکر ہے، کسی اور کی فکر نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ وہی سمجھانا چاہ رہا، کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اللہ تمہارے شرک کو، وہ لوگ جو ہے قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر بیٹھیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور اللہ کہتا ہے اللہ خبیر کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو خبیر ہے، خبر دینے والا، اس کی صفت ہے خبیر، تو وہ خبیر جو خبر دینے والا ہے اس سے بہتر کوئی خبر دینے والا دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے، شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر، یعنی کوئی اختیار نہیں رکھ سکتا اللہ کو چھوڑ کر کے، کسی مخلوق کو اختیار نہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ انس ابن مالک حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وکسرت رباعیتہ، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں جب غزوہ احد کا مقام تھا، احد، جنگ احد جس کو ہم کہتے ہیں، غزوہ احد کہتے ہیں، احد کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو کہا تھا کہ دیکھو 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا کر دیا تھا اور ان کا ایک لیڈر بنا دیا تھا۔ جتنے تیر انداز تھے ان سے کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے جنگ جیتی جائے چاہے جنگ ہاری جائے، اس جگہ سے آپ کو نہ تو ہلنا ہے نہ کچھ اور کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان تھا، سب سارے صحابہ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی جو ٹولی تھی، جماعت تھی، وہ کافروں پر غالب آ رہی تھی اور غالب آ رہی تھی۔ اس درمیان ان جو لوگ، جتنے لوگ تھے 50 لوگ اس پہاڑی پر کھڑے تھے تیر انداز، ان کو ایسا احساس ہوا کہ مسلمان اب جنگ جیت چکے ہیں، لہذا اب جنگ تک کے لیے ہمیں کھڑا رہنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن اب تو جنگ جیتی جا چکی ہے، لہذا اب ہم اتر کر کے ہم بھی میدان میں آ جائیں اور اپنا اپنا حصہ لیں۔ وہ لوگ سارے کے سارے لوگ جو 50 تقریباً تھے، سب دوڑ کر کے آئے، اور خالد بن ولید اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید
جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، کافروں کی طرف سے تھے، مشرکوں کی طرف سے تھے، پلٹ کر کے وار کیا اور کئی مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا، اور اسی درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی ٹوٹے۔ شہید کہنا صحیح ہے، شہادت کس کو کہتے ہیں؟ انسان لڑ کر کے اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہوا اپنا ایک ایک انگ کٹا لے یا کم سے کم گردن کٹا لے۔ پیارے نبی کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے، اس کے جسم سے نکلنے والا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ شہید ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شہادت اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کو وہ درجہ حاصل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر اللہ کے نبی نے اس کا وہ مقام رکھا ہے کہ قطرہ گرتے ہی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹے، یعنی آپ کو بھی زخم لگا اور زخم پہنچا۔ اسی حدیث کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے، وکسرت زخم لگا، شج النبی زخم لگا، وکسرت رباعیتہ، اور رباعی دیکھیے یہ اوپر کے دو سامنے کے دو بڑے دانت ہیں، ان کو ثنایا کہتے ہیں، ان کو دونوں کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ثنایا۔ اب یہ اوپر والے ہیں اس لیے اس کو ثنایا علیا کہتے ہیں، اسی کے جسٹ نیچے جو دو ہیں اس کو بھی ثنایا کہتے ہیں، لیکن سفلا، ثنایا سفلا، اوپر والے کو علیا اور نیچے والے کو سفلا۔ ایسے یہ ثنایا کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ ثنایا کتنے ہو گئے؟ 4۔ اس کے بعد آپ کو اس کے بغل میں 2 نوکیلے دانت نظر آ رہے ہیں، ہر کسی کے ہوتے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ رباعی، اسی کو رباعی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اب دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دانت جب زخم لگا تو ٹوٹے، تو فقال کیف یفلح قوم، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دے دی، آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، کیا نکلا؟ کیف یفلح قوم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، شجو نبیہم، جن لوگوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، جن لوگوں نے، جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ نبی کی بدعا ہے، سمجھ لیجئے۔ فنزلت، قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، کیا آیت ہے؟ لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اس آیت کریمہ کے اندر، یہ سورہ آل عمران کی ہے آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ اختیار نہیں، آپ کو معاملے کا اختیار نہیں۔ اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتانا چاہ رہے یہ حدیث کو لا کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اختیار ہوتا تو آپ کے دانت ٹوٹتے، آپ کے دانت ٹوٹتے، آپ کو زخم لگتا، آپ زخمی ہوتے؟ نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم کے لگنے کے بعد جو کلمہ کہا اس سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ثابت کی کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کسی قوم کو جو ہے، کسی بھی قوم کی طرف سے جو بھی تکلیف پہنچے، کسی بھی انسان کی طرف سے جو بھی تکلیف پہنچے، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار یا دنیا کے اندر کسی مخلوق کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کی طاقت میں نہیں ہے کہ آپ اس کو روک سکے، یعنی آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہونا تھا، یہ ہو گیا، تقدیر میں لکھا تھا، آپ کو اس کو ماننا ہے، آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہے، یہی توحید ہے، یہی عقیدہ ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں روک سکتا تھا، میں بچا سکتا تھا، ایسا نہیں، آپ کو اختیار نہیں ہے، اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، لیس لک من الامر شیء، کچھ بھی آپ اختیار نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، ایک ذرہ بھی آپ کو اللہ کے علاوہ اختیار نہیں ہے۔ جب نبی کو اختیار نہ ہو اسی معاملے میں، جب نبی کو اختیار نہ ہو جو کہ اللہ کے سب سے چہیتے محبوب بندے، سید الاولین والآخرین، سارے لوگوں کے امام
اور رہنما و رہبر، اتنی عظیم شخصیت، اتنی عظیم ہستی، اس کے باوجود آپ کو کوئی اختیار نہیں، تو پھر دنیا کے کسی ادنا انسان کو، آپ کے کسی امتی کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ صاف واضح ہے کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یا اس قسم کے اختیارات دوسروں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں مختار کل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مختار کل تھے۔ مختار کل کا مطلب کیا ہوا؟ یہی کہ آپ کو ساری چیزوں کا اختیار تھا، آپ جب چاہتے کسی کو اولاد دے دیتے، جب چاہتے روزی دے دیتے، جب چاہتے کسی کی مصیبت کو ٹال دیتے، جب کسی پر چاہتے ظلم کر دیتے، کسی پر جو ہے مصیبت لال لے کے اس کے اوپر ڈالنے کے لیے کہہ دیتے۔ یہ ساری چیزیں اس کو لوگ مختار کل کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں غلط ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ مختار کل تھے، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل بھی نہیں تھے، اور آپ اللہ کا فرمان تو یہ کہتا لیس لک من الامر شیء کہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کے جو معاملات ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو متعین کیا ہے اپنے لیے، اللہ کا جو اختیار ہے، اس اختیار میں کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اسی لیس لک من الامر شیء کے تعلق سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی بخاری کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یعنی ابن عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فجر کی نماز کی آخری رکعت میں جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یعنی یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی فجر کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد یہ دعا پڑھی۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دیکھیے، اللہم لعن فلانا فلانا، اللہ فلاں کے اوپر لعنت فرما، اللہ فلاں کے اوپر لعنت نازل فرما۔ یہ آپ نے بدعا کی، آپ نے یہ فلاں فلاں شخص نام نہیں لیا، نام ذکر نہیں کیا، آپ نے کہا فلاں پر لعنت فرما، فلاں پر لعنت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کون سی؟ لیس لک من الامر شیء۔ ظاہر سی بات ہے فلاں فلاں پر لعنت بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک اور روایت ہے، اگلی روایت انہوں نے ذکر کی کہ اس میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ یدعو علی صفوان ابن امیہ و سہیل ابن عمرو والحارث ابن حشام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد آپ نے صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث بن حشام، ان تین لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت فرما، سہیل بن عمرو پر لعنت فرما، حارث بن حشام پر لعنت فرما۔ اللہ کے نبی نے یہ لعنت بھیجی تو اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، آپ لعنت کسی کے اوپر نہیں بھیج سکتے۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ یعنی آپ لعنتان تو کسی کے اوپر لعنت کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز کا بھیجا جانا کسی کے اوپر خصوصی طور پر، یعنی آپ کے کہنے کے مطابق، تو یہ اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں رکھ سکتے۔ نہیں وہ ملعون ہو جائے، ابھی اس کے اوپر لعنت برسے، اس کے اوپر پھٹکار نازل ہو، تو یہ اختیار یعنی لعنت نازل کرنا اور اللہ کی پھٹکار، اللہ کی ناراضگی کسی کے اوپر نازل ہونا، یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، یہ کسی اور کا بھی اختیار نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت کریمہ کے ذریعے یہ بتایا کہ آپ کے اختیار میں یہ ساری چیزیں نہیں، لہذا یہ سب چیزیں جو ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی ایک آیت جو سورہ شعراء کی ہے، بہت واضح ہے اور عام طور پر لوگ ہم اور آپ جانتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں عام طور پر اس آیت کریمہ کو بکثرت پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو کتاب و سنت سے قریب کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، کیا فرمانے لگے؟ یا معشر قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قریش کے لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور کھڑے ہو کر کے سب کو اللہ کے نبی نے یہ اعلان کرنا شروع کیا، اے دیکھو قریش کے لوگوں، ایک قریش کی جماعت، او کلمۃ نحوہا، یہ راوی کہتے ہیں یا معشر قریش کہا یا اس قسم کا کوئی اور جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ نے کیا کہا آگے؟ اشتروا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو بیچو۔ اشتروا مانے بیچنا بھی ہوتا ہے، اشتروا مانے خریدنا بھی ہوتا ہے، یعنی بیچو یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ آپ نے تمام قریش کے لوگوں کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے آپ نے اعلان کیا اشتروا انفسکم، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، آپ نے یہ اعلان کیا۔ اس کے بعد اپنا جو اختیار ہے کہاں تک ہے اس کو ذکر کیا، اور جہاں سے اختیار ختم ہو جاتا ہے اس کو اللہ کے نبی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ آپ نے فرمایا سارے قریش کے لوگوں کو، دیکھو جب قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، اس دن میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کہ میں کچھ بھی تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں، یعنی میرے اختیار میں وہاں قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ میں کچھ فدیہ دے دوں، آپ کو اللہ سے بچا لوں، جہنم سے بچا لوں، اور اسی طرح سے آپ کو مومنین کے صف میں داخل کر دوں، جنت میں داخلہ دلوا دوں، یہ میرے اختیار میں قیامت کے دن نہ ہوگا۔ لہذا ابھی سے آپ لوگ چوکنا ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اس جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو قبول کر لو، اللہ کی توحید کو قبول کر لو۔ یہ تو پورے قریش کو اللہ کے نبی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں یا عباس ابن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب سے کہا، اے عباس بن عبد المطلب۔ یہ عباس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے، عبداللہ جو آپ کے والد محترم تھے ان کے یہ سگے بھائی ہیں عبداللہ۔ عباس بن عبد المطلب سے اللہ کے نبی نے کہا، اے چچا جان، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اس دن میں آپ کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوں، جبکہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، جبکہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، بہت ہی قریبی خونی رشتہ ہے، لیکن ان تمام کے باوجود قیامت کے دن میرے اختیار میں نہ ہوگا کہ میں آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لوں، وہاں کی ہولناکی سے بچا لوں، جہنم سے بچا لوں، آپ کو اس چیز سے کیا کر دوں؟ دور کر دوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جہنم سے بچانے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اور جنت دینے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ قیامت کی جو سختیاں ہیں اس سے بچانے کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے۔ وہاں میں کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں، جبکہ آپ میرے یہاں پہ دنیا کے اندر میرے رشتہ دار ہے۔ یہی عباس ابن عبد المطلب ہے، ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، جب ان کو قیدی بنا کر کے لا کر کے مسجد نبوی سے ان کو بھی باندھ دیا گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ میرے چچا ہے اور ان کا احسان ہے، لہذا ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ دیکھیے دنیا میں آپ کے لیے اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ اس کام کے لیے اختیار تھا، آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ احسان کرو کیونکہ یہ ہمارے چچا ہے اور ان کا اسلام کے خاطر احسان ہے، لہذا ان سے دنیا کے اندر کہا گیا ان کے ساتھ احسان کرو، یہ قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ لیکن یہی نبی اپنے چچا کو نصیحت کرتے ہیں کہ اب دنیا کے اندر جو کچھ بھی میرے اختیار میں ہے وہ میں کر سکتا ہوں، لیکن آخرت میں آپ کے کام آنے والا نہیں ہوں، میرے اختیار میں وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور سنیے آگے مزید، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا صفیۃ عمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی،
سگی بہن اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب عبداللہ کی بہن ہیں، کہا کہ اے صفیہ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، دیکھو آپ دنیا میں جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو، نیکیاں کر لو، اللہ کی توحید پر قائم ہو جاؤ، خوب نیکیاں کر لو، اپنی توحید کو مضبوط کر لو، شرک سے باز آ جاؤ اور آخرت کی تیاری کر لو۔ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میرا اور آپ کا رشتہ پھوپھی اور بھتیجے کا ہے، بہت قریبی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، لیکن قیامت کے دن میں آپ کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوں۔ میری پھوپھی، آپ جو کچھ بھی آپ دنیا میں کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، لیکن آخرت میں آپ کے کام آنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی لخت جگر، نور نظر، دل کا ٹکڑا اور پیاری سی بیٹی اور سب سے چہیتی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہا، کیا کہا؟ وَيَا فاطمۃ بنت محمد، اے فاطمہ جو محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، اے پیاری بیٹی، سلینی من مالی ما شئتی، کتنا پیارا جملہ ہے، سلینی من مالی ما شئتی، دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، قیامت کے دن میرا اور آپ کا رشتہ باپ اور بیٹی کا ہے، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں، میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں، دنیا میں جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، سلینی من مالی ما شئتی، مال میں سے، زمین و جائیداد میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتی ہے یہاں میرے اختیار میں ہے آپ کو دینے کا، چونکہ میں آپ کا باپ ہوں، میں آپ کا ایک ذمہ دار ہوں، میں آپ کو کچھ دے سکتا ہوں، میرے اختیار میں ہے، یہ میری طاقت میں ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن بیٹی اگر آپ نیکیاں کر کے نہیں آئی، قیامت کے دن اگر آپ خالی ہاتھ آتی ہیں اور آپ کہیں کہ میرے ابا جان نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے سب سے چہیتے بندے ہیں، مجھے وہاں بچا لیں گے، مجھے نجات دلا دیں گے، تو میری بیٹی سن لیجئے، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ حدیث یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا یہ باب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پورے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اختیار دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا، اور وہی اختیار قیامت کے دن بھی کسی کو نہیں دے گا۔ اور یہ باب کو بیان کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے سماج کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک بڑا طبقہ، ایک بڑا گروہ، ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو یہ سوچتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ اپنے ماننے والے کو ورغلاتی ہے اور دین سے دور کرتی ہے، شریعت سے، کتاب و سنت سے، نماز سے، عبادت سے دور کرتی ہے، اور وہ جماعت، وہ گروہ، اس کے لیڈران وہ کہتے ہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے دن بابا کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیو یہ کتنا غلط نظریہ ہے لوگوں کا، کتنا غلط عقیدہ ہے۔ ایک نبی اپنے سارے رشتہ داروں کو اور پھر آخر میں اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے میں تمہارے کام آنے والا، وہاں تو نبی بھی کام نہیں آ سکتا، تو پھر میرے بھائیو دنیا کا کوئی ادنا انسان کیسے کام آ سکتا ہے؟ اس کو کیسے اختیار ہوگا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدوں کو وہ بچا لے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کی وجہ سے نماز کے لیے نہیں آتے؟ کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو اسی قول کی بنیاد پر، اسی عقیدے کی بنیاد پر اور ایسے مریدوں کی بنیاد پر کہ جو مرید ایسے پیروں کی وجہ سے، جو پیر اپنے مریدوں کو کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، خالی ایک چکر لگا دینا اور اپنے بابا کی قبر کا جو ہے کی زیارت کر لینا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر تم جو ہے وہاں آ جانا قیامت کے دن، اور جب ہم جنت میں جانے لگے تو ہمارا دامن پکڑ لینا، پیچھے پیچھے طفیلی اور طفیلی بن کر کے جنت میں چلے جانا۔ ایک اہل الحدیث کتاب و سنت کے ماننے والے نے کہا جناب آپ کہتے ہیں کہ دامن پکڑ کر کے جنت میں جائیں گے، وہاں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے ننگے ہوں گے، مادر ذات ننگے ہوں گے،
ٹوٹل مکمل طور پر ان کے اوپر ایک کپڑا تک نہیں ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک دوسرے کو دیکھ کر مرد عورت سارے لوگ چھوٹے بڑے انبیاء رسول شہداء سارے صالحین لوگ جمع ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے حیا نہیں کریں گے، شرم نہیں آئے گی، ننگے ہوں گے اور برہنہ ہوں گے، مادر ذات ننگے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ اور کتنی پیاری نصیحت کیا، کہا عائشہ وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹی سی قیامت ابھی ہمارے درمیان سے گزری، کون سی؟ کورونا کی۔ کوئی اپنے ماں اپنی باپ کے باپ ہمارے قریبی رشتہ داروں کا انتقال ہو رہا ہے، باپ کا انتقال ہو رہا ہے، ماں کا انتقال ہو رہا ہے، سگے بھائی کا انتقال ہو رہا ہے، بہن کا انتقال ہو رہا ہے۔ آپ ہی نہلا دو مسجد توحید کے نوجوانوں، آپ نہلا دو، غسل کروا دو اور آپ ہی قبرستان کے اندر تدفین کر دو۔ اور دیکھا گیا میرے بھائی رمضان کے اندر، گزشتہ رمضان میں ایک ایک دن میں آپ نے تو دیکھا 10 جنازے آیا کرتے تھے، ان میں سے ہم نے ایک جنازہ یا 2 جنازے ایسا بھی دیکھا کہ فرد واحد، ایک لڑکا صرف، کتنا؟ ایک رشتہ دار، بچہ ایک، وہ بھی کتنی، میرے خیال سے اس کی زیادہ عمر نہیں تھی، 15 16 17 سال کی عمر تھی، ایک انسان اس کے قریب نہیں۔ وہ بچے کی بھی مطلب کیفیت یہ تھی کہ ان کا بھی رجحان یہ تھا کہ آپ ہی لوگ جا کر کے دفن بھی کر دیجیے۔ کیا جب یہ دنیا کی معمولی سی، اور جس کو ہم بچاؤ کے لیے طب نبوی بنا رہے ہیں، آکسیجن فراہم کر رہے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی دوائیں اور ساری ہاسپٹلیں جو ہیں کھلی ہوئی ہے اس کے علاج اور معالجے کے لیے سب کچھ فراہم ہے، اس کے باوجود ہم قیامت صغریٰ سے اتنے ڈر گئے کہ ہم اپنے رشتہ دار سے قریب نہیں، اس کا منہ دیکھ رہے، اس کا چہرہ دیکھ رہے کے قابل نہیں، اس کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں، یہ ساری چیزیں، اسے کفن دینے کے لیے تیار نہیں، اسے تدفین کرنے کے لیے تیار نہیں، قبر میں اترنے کو تیار نہیں۔ جب اتنی دوری ہم نے قیامت صغریٰ کے ایک ہولناک منظر سے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا اپنے رشتہ داروں کو، تو وہ منظر، اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورہ حج کی پہلی آیت، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت ہی خطرناک یہ زلزلہ ہونے والا ہے۔ یوم ترل، یہ اس دن جو ہے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں، حاملہ جو عورتیں ہوں گی وہ اپنے حمل کو اس کی سختی کی وجہ سے گرا دیں گے، اللہ اکبر، اس قدر سختی ہوگی قیامت کے دن، بہت زبردست ہولناکی ہوگی میرے بھائیوں۔ اسی لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تو پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اس دن کسی کو دیکھنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی الگ الگ انسان جو ہے اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور ہر ایک کی اپنی کیفیت ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ بس میں قرآن نے کیا استعمال کیا لفظ؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ نے دیکھے سب سے قریبی رشتہ داری کو ذکر کیا، یوم یفر المرء من اخی، اللہ کہتا ہے اس دن ایک آدمی سے، ایک انسان سے اس کا بھائی بھاگے گا، میں نہیں جانتا تو میرا بھائی تھا دنیا میں۔ ہم اور آپ اپنے بھائیوں کو دنیا کے اندر جتنی سہولت پہنچاتے ہیں، ان کے لیے جتنی کوششیں کرنا کرتے ہیں، اس دن قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ وہ بھائی ہم سے جدا ہو جائے گا، میں نہیں جانتا بھائی، میں اپنے نفسی کے عالم میں ہوں، پریشان ہوں۔ اسی طرح وہ امہ و ابی، ماں کا درجہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، ماں بیچاری ذرا سی بھی تکلیف بچے کو پہنچتی ہے بیچاری تڑپ جاتی ہے، اور دنیا کے اندر کسی بھی مخلوق کے اندر وہ ماں ہو، وہ ماں ہے، وہ ماں ہے، چاہے وہ جانوروں کی ماں ہو، چاہے جناتوں کی یا انسانوں کی یا کسی بھی چیز کی، اگر وہ ماں ہے تو ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ذرا سا بھی اگر اس کو کوئی تکلیف ہوئی، ماں اس کے لیے اپنا دل نکالنے کو تیار، اس کے لیے ساری قربانیاں دینے کو تیار، لیکن اللہ کہتا ہے قیامت کے دن وہ ماں کام نہیں آنے، بھاگے گی، انسان سے بھاگے گی۔ وَأُمِّهِ وَأَبِي، ابا
دنیا کے اندر ساری آسانیاں، ساری سہولتیں اور ساری آشائشیں، ساری سہولتیں بچے کے لیے کرنے کو تیار ہوتے ہیں، دن رات اکٹھا کر کے، دھوپ بارش گرمی کچھ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے، کچھ نہ دیکھ کر کے وہ اپنے بچوں کے لیے آسانی کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن وہ ابا قیامت کے دن وہ امی و ابی، اللہ کہتا ہے وہ بھی آپ سے دور ہو جائے گا۔ وصاحبتہ و بنی، صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ بیوی کو، جس کے لیے انسان نہ حلال دیکھتا، نہ حرام دیکھتا، نہ رات دیکھتا، نہ دن دیکھتا، بس اس کی خوشی دل کو سکون پہنچاتی ہے، اس کی خوشی کے پیچھے انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ وہ خوش رہنا چاہیے، اگر وہ ناراض تو پھر روٹی نہیں ملتی، وہ ناراض تو پھر گھر ناراض، پھر گھر میں پرابلم، گھر میں تکلیف، اس کی خوشی کے لیے انسان ساری تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن رب العالمین کہتا ہے کتنے قریبی رشتہ داری کو گنا رہا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے یہ بیوی بھی آپ سے کہہ دے گی ہم سے، نہیں بھائی میں تو نہیں جانتی آپ میری شوہر تھے، آپ میرے شوہر تھے، آج میں آپ کو کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ وہ بنی، اللہ کہتا ہے بیٹے، جن بیٹوں کے خاطر ہم نے پوری زندگی لگا دی، ان کی ترقی کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، پائلٹ بنانے کے لیے، عالم و فاضل بنانے کے لیے، اور ایک اچھا دیندار انسان بنانے کے لیے، اور بہترین بچہ بنانے کے لیے ہم نے پوری محنت کی ہوگی۔ دنیا کے اندر ساری محنتوں پر وہاں پر پانی پھر جائے گا، وہ بچہ کہے گا ابا جان، امی جان، میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ کو نہیں جانتا، میرے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سخت اور بہت خطرناک منظر ہوگا قیامت کا، زندگی رہے گی تو کسی جمعہ میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ قیامت کا منظر بہت خطرناک منظر ہوگا۔ تو بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہمارے مسلمانوں میں کہ وہاں پر وہ اپنے پیر حضرات جو ہے اپنے مریدوں کو کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ جب جنت میں جانے لگیں گے دروازہ تو ہم ہی کھلوانے والے ہیں، اللہ کے سارے نیک بندوں میں ہم ہی لوگ نیک ہیں، دروازہ جنت کا ہم کھلوائیں گے، جب ہم جانے لگیں گے تو دامن پکڑ کر کے آپ بھی ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جانا۔ غلطی سے ان سے جنت نکل گیا، جہنم میں بول دینا چاہیے تھا، انہیں جہنم بولنا چاہیے تھا، غلطی سے جنت ان کی زبان سے نکل گیا۔ ایسے لوگوں کو جنت ملے گی؟ فرشتے ان کو درے مار کر کے بھگا دیں گے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ وہاں پر کوئی کسی کا کام آئے گا، اختیار رکھے گا، کسی کا کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے اس کتاب التوحید کے درس سے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے نیکیاں اکٹھا کر لے، جمع کر لیجئے، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی جو انسان اختیار رکھتا ہے وہی اختیار اپنی ضرورت کے بھر رکھتا ہے، اور جو اختیارات اللہ کو ہے وہ اختیار نبی کو بھی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کے بارے میں یہ عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، تو یہ عقیدہ بھی باطل ہے اور مشرکانہ عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے۔ مختار کل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لہذا ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگ شرک سے بچ جائیں اور توحید کی باریکیوں کو سمجھیں اور شرک کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے توحید کو مضبوط کرنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔